بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کہنے لگے منکر کہ نہ سنو یہ قرآن اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانے ایمان لے آتے تو کفار کو فکر بڑھتی اور انہوں نے تکالیف کی انتہا کر دی۔ اس لیے چند مسلمانوں نے ہجرت کی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس قریش تھے اور فدائے محبوب رب العالمین تھے، ان پر سب سے زیادہ سختی شروع کی۔ آپ نے بھی ہجرت کا قصد کیا۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ عرب کا ایک سردار ان کو راستے میں ملا، جو آپ کی منت سماجت کر کے واپس لایا اور قبائل عرب سے کہا کہ بڑا افسوس ہے تم پر کہ ایسا سردار تم میں سے باہر چلا گیا تو تمہاری کیا وقت رہ جائے گی۔ اس پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور حملہ کرنے کی پھر کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب لوگوں کو اپنے دین سے ہٹا دیں گے، مگر اس سردار نے کہا کہ اب میں ان کو اپنی پناہ میں لایا ہوں، اور جو ان پر حملہ کرے گا میری قوم سے لڑائی کرے گی۔ کچھ دن میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کے باہر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا مسجد کی شکل کا، اور اس میں تہجد پڑھتے اور اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتے اور ساتھ اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے۔ قرآن پاک کی عظیم پر اثر آواز قریش کی عورتوں اور لڑکوں کو کھینچ لاتی اور وہ جمع ہو جاتے۔ جب اس بات کا ان کو علم ہوا کہ یہ سب مل کر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، قرآن پاک کا اثر لوگوں پر ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ تجویز کی اور سب کو سمجھایا۔ انہوں نے پھر اسی سردار کو کہا کہ حضرت ابو بکر کو بآواز بلند قرآن پاک پڑھنے سے منع کریں۔ جب اس سے منع کیا کہ آپ اونچا قرآن پاک نہ پڑھیں بلکہ تنہا کسی کوٹھڑی میں چھپ کر نیچی آواز سے پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کافر کی پناہ درکار نہیں اور میں اپنا عمل جاری رکھوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب آپ قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھیں تو سب مل کر اتنا شور و غل برپا کریں کہ قرآن پاک کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ اس طرح تم غالب ہو جاؤ گے اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تھا۔ ساری دنیا چلاتی رہی اور اس تاثیر اور اثر کو کون ختم کر سکتا تھا؟ وہ دشمنان اسلام بے مراد ہی رہے۔ حاضرین مجلس، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنا اثر ہر لحاظ سے رکھتے ہیں، اور خفیہ پڑھا جائے تو باطن کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں، اور اگر بآواز پڑھا جائے تو سننے والوں کے دلوں کی صفائی کا سبب بنتے ہیں، یعنی پڑھنے والے اور سننے والے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو کلام الہی یا درود پاک کو بآواز بلند پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور شرماتے ہیں، حالانکہ یہ بدقسمتی ہے، اور ان لوگوں کی بدقسمتی ان کو شیطان کی ماں پر بآواز بلند پڑھنے سے روکتی ہے۔ محبوب خدا تعالیٰ کے غلاموں کی تو سنت ہی یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا تاکہ فضائے رحمت اور برکت سے بھر جائے، پڑھنے اور سننے والوں سب کے دل صاف ہو کر نور ایمان سے منور ہو جائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہی اس محفل کا مقصد ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا سے نفرت میں ہی انسان کی نجات ہے، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں، جہر اور خفیہ، کہ ان کے قلوب صاف پاک اور نور علی نور ہو جائیں، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مغفور ہو جائیں، دنیا اور نفس کی خواہشات سے ان کو نفرت ہو جائے،
اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح غلام بن جائیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔